جو ایک ٹیکنیکل پرسن ہوتا ہے وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ یہ چینجز سیو کیوں نہیں ہوئی ہیں. لائک اے پی آئی کال ہی نہیں جا رہی تھی, اور اگر اے پی آئی کال گئی بھی ہے تو لائک ہمارا کلائنٹ سائٹ کا ایرر آ رہا ہے یا سرور سائٹ کا ایرر آ رہا ہے. السلام علیکم ستارہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. آج ہماری ڈسکشن ہوئی تھی لائک کیو ایس کی, جو ہم کافی آج کل لائک میں کنسرن جو آج کل سن رہی ہوں, لائک آئی ہرڈ دیم فرام مائی جونیئرس اینڈ سم پیئرس ایز ویل. وہ یہی ہے کہ کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ کیو ایس جو ہے نا نان ٹیکنیکل ہے, انہوں نے صرف بیسک ٹیسٹنگ ہی کرنی ہوتی ہے, رائٹ؟ تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا, ہمارا یہ کنسرن نا کافی ریز ہوتا ہے, تو لائک اس میں نہ تو میں کمپلیٹلی ایگری کروں گی اور نہ میں ڈس ایگری کروں گی, کیونکہ اگر کچھ کیو ایز ہوتے ہیں جیسے ہماری لائک پاکستان میں اسٹارٹ اپ کمپنیز ہوتی ہیں, ان میں کیو اے جو ہے وہ لائک اسٹارٹ ہی مینول ٹیسٹنگ سے کر رہا ہوتا ہے. مینول ٹیسٹنگ میں وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, صرف یو آئی کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر ہم صرف لائک یو آئی ٹیسٹنگ پہ ریلائی کر رہے ہیں, لائک سیم وہی کام جو ایک اینڈ یوزر بھی کر سکتا ہے وہی کام کیو اے کر رہا ہے, تو دین آئی ول سیٹ کہ یہ والا پوائنٹ جو ہے نا یہ کنسرن صحیح ہے, آئی ول ایگری آن اٹ. بٹ اگر ہم بات کریں, میرے نزدیک اچھا کیو اے وہ ہوتا ہے لائک جو صرف یو آئی ٹیسٹ کر رہا ہو بٹ میک شیور کر رہا ہو کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ ڈی بی میں کس طرح سے سیو ہو رہا ہے, ہماری اے پی آئی کالس کس طرح سے جا رہی ہیں. لائک اگر فار ایگزامپل میں ایک فارم ٹیسٹ کر رہی ہوں, ایڈٹ کا فارم ہے, میں نے کچھ فیلڈ لائک اس میں ایڈٹ کی ہیں اور اب ایڈٹ کے بعد وہ فیلڈ سیو نہیں ہوئی ہیں, تو ایک اینڈ یوزر کیا کرے گا, وہ بس یہ بتا دے گا کہ میں ایڈٹ کر رہا تھا اور میری جو چینجز ہیں وہ سیو نہیں ہوئی ہیں. بٹ جو ایک ٹیکنیکل پرسن ہوتا ہے وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ یہ چینجز سیو کیوں نہیں ہوئی ہیں. لائک اے پی آئی کال ہی نہیں جا رہی تھی, اور اگر اے پی آئی کال گئی بھی ہے تو لائک ہمارا کلائنٹ سائٹ کا ایرر آ رہا ہے یا سرور سائٹ کا ایرر آ رہا ہے, وہ اس کو ان ڈیپتھ نہیں دیکھے گا اوبیسلی, وہ اس کو ان ڈیپتھ نہیں دیکھے گا. اور اس کے علاوہ لائک کیو اے جو ہے, کیو اے میں نا مینلی جو ٹاسک ہوتے ہیں نا وہ ریپیٹیٹیو ہوتے ہیں, مینس لائک ایک ہی کام ہم بار بار کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ریگریشنز ہو گئی اور سچ ریگریشن ہوگی. اب کیو اے جو ہے وہ میک شیور کرے گا کہ میں نے کام کو, اس ٹاسک کو میں نے ایفیشینٹ کیسے بنانا ہے. وہ ایفیشینٹ اس طرح سے بنا سکتا ہے کہ لائک وہ اس والے ٹاسک کو آٹومیٹ کر لے. تو اب آٹومیشن کا جب بات آتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لائک آٹومیشن کے لیے آپ کا ٹیکنیکل ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس میں جو سارے پروسیسز فالو ہو رہے ہوتے ہیں وہ ڈیو والے ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کو کوڈ ریویوز دیکھنے پڑتے ہیں, اس کے لیے آپ کو گٹ یوز کرنا پڑتا ہے, گٹ ہب یوز کرنا پڑتا ہے, اور اس کے لیے آپ کے پاس ایک لائک بیسک نالج ہونا چاہیے کمپیوٹر سائنس کا. جو مطلب یعنی کہ سارے پروسیسز ہمارے ہوتے ہیں اپلیکیشن سے ریلیونٹ, اور جو ایک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے پوری پروسیسز ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہونے چاہیے, اور اگر نہیں پتہ تو آپ اس پہ کام نہیں کر سکتے اسینشلی. اچھا ختیجہ, ہمارا نا لائک ایک اور کنسرن بہت زیادہ ریز ہوتا ہے کہ اگر ہمارا کام جو ہے وہ مینول ٹیسٹنگ کے تھرو ہو رہا ہے تو ہم آٹومیشن پہ کیوں موو کریں, لائک آٹومیشن کیوں ضروری ہے؟ آٹومیشن کا پہلے آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے, آئی وڈ سے, کیونکہ اس کے ڈیفینیشن میں نا اس کا جواب ہے. آٹومیشن بیسکلی ہوتا ہے یہ کہ کوئی بھی ریپیٹیو ٹاسک ہے نا, یا کوئی بھی چیز ہے جو آپ خود ہی مینولی رن کر رہے ہو نا آن این اپلیکیشن, آپ اس کو لائک کوڈ لکھ کر اس کو کمپیوٹر سے یا اپنے سافٹ ویئر سے پروگرام سے کر سکتے ہو کہ وہ والی کمانڈ جو ہے نا کمپیوٹر آپ کا رن کریں, صحیح ہے. تو دیٹس ویری مچ نیڈیڈ ان پلیسز جہاں پہ بہت آپ ریپیٹیو ٹاسک کر رہے ہو, تو جیسے لائک یو مینشن ریگریشنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب لیٹس سے ایک بڑی اپلیکیشن کی بات ہو رہی ہے, اس کے اندر ایزیلی ہمارے پاس 1000 ٹیسٹ کیسز ہو جاتے ہیں جو مینول ہوتے ہیں, صحیح ہے. اب اس کو رن کرنے کے لیے یو ول ٹیک اراؤنڈ 3 to 4 days ایزیلی, ٹھیک ہے, اور ایک ریگریشن کی نا سائیکل ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں. اگر اب یہ والی بات ہے نا, اگر یہی والی چیز میں کوڈ کر کے, میں اسکرپٹنگ کر کے, آٹومیشن سے یہ سب کو لکھ لوں نا, دین دیٹ میکس مائی جاب ایز اے کیو اے مچ مور ایفیشینٹ, ٹھیک ہے. تو میں نے سارے ٹیسٹ کیسز لکھ لیے ہیں, میرے پاس اب وہ والا سارا کام کا ٹائم جو ہو رہا ہے, لے رہا ہے, وہ ریڈیوس ہو گیا. اینڈ اٹ آلسو مینس کہ میں ٹیسٹ کوریج اچیو کر سکتی ہوں ایک پرٹیکولر جو ہوتی ہے. کافی زیادہ اپلیکیشن, کافی زیادہ پروجیکٹس میں کافی زیادہ کلائنٹس ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہو نا ایک سیٹ نمبر یا ایک سیٹ پرسنٹیج کی آپ نے ٹیسٹ کوریج لینی ہوتی ہے. سو دیٹس وائی اٹس ویری مچ نیڈیڈ کہ آپ آٹومیشن سے ہی وہ اچیو کرو اور آپ کا اپنا ٹائم اس سے کم لگے, صحیح ہے. اور دوسرا جو جس کا فائدہ ہے نا اس کا آٹومیشن کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کے اپلیکیشن کے لیے بہت اچھی ہے, آپ کے سافٹ ویئر کے لیے اچھی ہے, اینڈ اٹ برنگس اسٹیبلٹی ٹو یور پروڈکٹ اوور آل. دوسرا اٹس آلسو ویری گڈ فار کیو ایز ان پرسپیکٹیو آف گروتھ, صحیح ہے. تو فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ فریش ہی اسٹارٹ کر رہا ہے, دے ول نو کہ اگر وہ آگے گرو کرنا چاہ رہا ہے, دے وانٹ ٹو لائک ایکسیل ان دیئر ڈیوٹی, اور وہ بہت اچھا کیو بننا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ایک بہت اچھا ٹول ہوتا ہے آٹومیشن. اینڈ اف یو ہیو دیٹ ایز اے اسکل, آپ مارکیٹ میں بہت زیادہ آپ کی اس میں ویلیو ہوتی ہے. تو اس کے لیے نا آٹومیشن بہت زیادہ ہم پش کرتے ہیں اس بات میں.
اچھا آٹومیشن کی امپورٹنس کا تو ہمیں آئیڈیا ہو گیا. لائک اگر آٹومیشن اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو پھر ہم مینول ٹیسٹنگ پہ اسٹل کیوں ریلائی کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ ایک ہیومن برین کو ریپلیس نہیں کر سکتے, رائٹ. مینول اور آٹومیشن آر لائک وہ کہتے ہیں کہ وہ سبلنگس ہیں لیکن وہ ایگزیکٹ سیم چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. مینول جو ہوتا ہے وہ ایک بندہ جو کریٹیکل تھنکنگ استعمال کر رہا ہے, جو اپنے انالیسس استعمال کر رہا ہے, وہ اس سے کر کے چیزیں رن کر سکتا ہے. اور وہ ادھر بہت ضروری ہوتی ہے جہاں پہ ایسے ہمارے پروجیکٹس ہوں, ایسے اپلیکیشن ہوں جہاں پہ بہت زیادہ ہماری جلدی یا بہت کوئکلی ریکوائرمنٹس چینج ہوتی ہیں, جہاں پہ ڈائنامکلی کام ہوتا ہے, اور ایجائل میں بہت زیادہ ڈائنامک کام ہوتا ہے. تو ادھر آپ کو ایک مینول ٹیسٹنگ ہی چاہیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ویئر ایز آٹومیشن جو ہے وہ آپ کو ادھر چاہیے جہاں پہ آپ اسٹیبلٹی اچیو کرنا چاہتے ہیں. تو دونوں کے مقصد ڈفرینٹ ہیں بٹ دے لائک آر گوئنگ ٹو گو ان ہینڈ ان ہینڈ. اور بات پھر وہ یہ رہتی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ مینول آٹومیشن اگر مینول ختم ہو جائے گا, اٹس سیئنگ دا سیم تھنگ ایز کہ چیٹ جی پی ٹی آ گیا یا اے آئی آ گیا, وہ کوڈ لکھ سکتا ہے, تو آپ کے پاس انجینئرنگ یا سافٹ ویئر انجینئر کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک مینول ٹیسٹر ہے, لائک وہ کافی دیر سے مینول ٹیسٹنگ ہی کر رہا ہے, تو اس نے اپنا کیریئر لائک مینول سے آٹومیشن میں موو کرنا ہے, تو اس کے لیے کیا روڈ میپ ہوگا؟ اس کے لیے بیسک جو میں کہوں گی نا, میری سجیشن جو ہوگی وہ یہ ہے کہ پہلے آپ کے بیسکس کلیئر ہونے چاہیے. ایون اف اگر آپ مینول میں اسٹارٹ کر رہے ہو, آپ نے مینول ٹیسٹنگ سے اسٹارٹ کیا, آپ نے اسٹارٹ کیا, اینی تھنگ لائک دیٹ, آپ کے بیسکس کلیئر ہونے چاہیے جو کمپیوٹر سائنس کے ہوتے ہیں, جس میں آتا ہے ڈیٹا بیس آ جاتی ہے, اوپ آ جاتی ہے, ڈی ایس آ جاتی ہے, اے پی ایس کیسے فنکشننگ کر رہی ہیں, وہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہونی چاہیے. اگر وہ آپ کی کلیئر نہیں ہے نا, تو آپ کے لیے ایک بہت اسٹیپ لرننگ کرو ہو جاتا ہے تاکہ آپ مینول سے آٹومیشن کی طرف موو کریں, ٹھیک ہے. اس کا مقصد ہے کہ اف یو نو اباؤٹ دوز کانسیپٹس نا, آپ کو بہت ایزی ہو جاتا ہے کہ آپ پروگرامنگ لینگویجز جلدی سے پک اپ کر لیتے ہو, because آپ کو پتہ ہوتا ہے کیسے کرنی ہے, کیا کرنی ہے. اور ایونچولی آپ کو لینگویج ایک آپ کو لرن کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے. بی ایٹ پائتھن, بی ایٹ جاوا, جاوا اسکرپٹ, ٹائپ اسکرپٹ, اینی لینگویج جو بھی مارکیٹ میں چل رہی ہیں جو آپ کو پسند ہے, وہ آپ کو لرن کرنی پڑیں گے. تو یہ بیسکس آپ کے پاس ہونے چاہیے. اینڈ دین یوز دیٹ لینگویج ٹو لائک لرن اے ٹول, جیسے سائپرس ہو گیا, سیلینیم ہو گیا, پلے رائٹ ہو گیا, اینی تھنگ لائک دیٹ. اس ٹول کو پک کریں, اس کو لرن کریں, اینڈ دین دیٹ ول ہیلپ یو امینسلی ان ویئر یو وانٹ ٹو گو. صحیح ہے. تو اس میں آ جاتی ہے بات. اب اسی سے نا ریلیونٹ ایک اور بات آ جاتی ہے کہ اب ہم نے بات کی ہے کہ مارکیٹ میں آبویسلی کافی زیادہ ٹولس ہے جس کا سب کو نام پتہ ہے. تو آپ کو رائے میں کوئی ایسا پرٹیکولر ٹول ہے وچ یو وڈ سے کہ لائک یوزر فرینڈلی ہے یا جو پہلے اسٹارٹ کر سکتے ہیں, سو آن سو فورتھ؟ مارکیٹ میں جو ہیں آٹومیشن کے کافی زیادہ ٹولس ہیں, جس طرح آپ نے بھی مینشن کر دیا کہ سیلینیم ہے, سائپرس ہے, یہ پاپولر ٹولس ہیں. تو اگر سم ٹائم یہ کویشچن ریز ہوتا ہے کہ لائک ہم کون سا ٹول چوز کریں اپنے پروجیکٹ کے لیے اور اپنے لائک لرننگ کے لیے, تو اس میں یہ کہنا سبجیکٹیو ہوگا کہ آپ سائپرس کر لیں یا پھر آپ سیلینیم کر لیں, کیونکہ دونوں ٹولس کے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں اور اپنی لمیٹیشنس ہیں. اب اگر میں سیلینیم کی بات کروں تو سیلینیم میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا سیٹ اپ جو ہے وہ تھوڑا سا بٹ ٹریکی ہے, لیکن اس کے ایڈوانٹیجز بھی زیادہ ہیں. مینس کہ اس میں جو پروگرامنگ لینگویجز ہیں وہ ایک ملٹیپل سپورٹ کرتا ہے اس کو, اس کے علاوہ فریم ورک ملٹیپل سپورٹ کرتا ہے, اور اس کے علاوہ اس کی جو کمیونٹی ہے وہ بہت بڑی ہے. مینس اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم آتی ہے, کوئی بھی آپ کو سلوشن چاہیے ہے, تو وہ ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے, اس کی کمیونٹی بڑی ہے اس وجہ سے. سائپرس میں یہ نہیں ہے, سائپرس میں بہت مسئلہ ہوتا ہے اس چیز کا, سائپرس نوٹس میں اس کیا کی گیا ہے. کمیونٹی بھی لائک چھوٹی ہے ایز کمپیئر ٹو سیلینیم کی, بالکل. وہ اس لیے ہے کیونکہ ہم سیلینیم پرانا ہے سائپرس سے, تو اس کی کمیونٹی بڑی ہے اور اس کا یوز بھی زیادہ ہوتا ہے نا, وہ مارکیٹ میں زیادہ ہوتا ہے, تو اس کے یوز کیسز بھی زیادہ ہیں, لوگوں نے زیادہ اس کے آنسر بھی کیے ہیں سولوشن کو, تو اس میں وہ بات آتی ہے. اور لیکن سائپرس کا سیٹ اپ کی بات کریں تو وہ بہت ایزی ہے, لائک آپ 2 to 3 کمانڈس میں اس کو رن کر سکتے ہیں ایزیلی. لیکن اس میں لمیٹیشنز آ جاتی ہیں کہ لائک اگر آپ کو جاوا اسکرپٹ اور ٹائپ اسکرپٹ آتی ہے دین ہی آپ سائپرس کر سکتے ہیں. اچھا, جو آپ نے بات کی ہے نا, اس سے مجھے یاد آتا ہے کہ لائک وائی سیلینیم ہیز لائک اے بگر کمیونٹی, اور اس کا کیا فائدے ہیں. اس میں آ جاتا ہے کہ آئی واز ورکنگ آن این اپلیکیشن واز جاوا بیسڈ, ٹھیک ہے, بٹ اس کے جو یو ایس تھے نا دے ور ناٹ سم تھنگ جو کہ ابھی سیٹ اپ ہوئے تھے کمپلیٹلی. لیکن ایگزیکٹلی, بٹ دیر واز لائک اے لاٹ آف اے پی ایز دیئر جو کہ ٹیسٹ ہونی تھی آن اے ڈیلی, اینڈ دیٹ ٹک اے لاٹ آف ٹائم. تو آئی ایکچولی ٹک دا انیشیٹیو, اور میں نے اس پہ ڈیسیجن لیا تھا کہ سیلینیم پہ میں نے اے پی آئی ٹیسٹنگ کی تھی, اور اس میں نے جاوا سارے اے پی آئی ٹیسٹ اپنے سیٹ اپ کیا تھا, ٹھیک ہے. اینڈ وین وی ورک ٹو دا پوائنٹ جہاں پہ ہمارے جو سارے یو ایس ہے وہ سیٹ اپ کمپلیٹلی ہو گئے تھے, آئی واز ویری ایزلی ایبل ٹو یوز دیٹ سیم ٹول ٹو اسٹارٹ ڈوئنگ دی E2E ٹیسٹنگ, اور اس کے جو UI ٹیسٹ ہے. تو میرے لیے سیلینیم واز اے گڈ چوائس دیئر. اینڈ اسی طرح کے نا آپ چیزیں پک کر سکتے ہیں, اور پروجیکٹ لیے نیڈس کو دیکھ کے نا آپ پک کر سکتے ہیں کون سا ٹول آپ کے لیے بیسٹر ہوگا. سو دیٹ از آئی تھنک ہاؤ اٹ ورکس ہیئر.
اٹ مینس کہ آپ نے اپنی پروجیکٹ کی نیڈ کے اکارڈنگ میک شیور کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سا آٹومیشن ٹول چوز. ایگزیکٹلی اینڈ پہ بات آتی ہے اسی چیز پر ہے. اچھا اگر ہم اس پوری بات کو کنکلوڈ کریں جو ہماری ابھی ڈسکشن ہوئی ہے تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اف یو وانٹ ٹو بی اے کیو اے ان دا لانگ ٹرم تو آپ کو ٹرانزیکشن کرنا پڑے گا مینول ٹو آٹومیشن یا نان ٹیکنیکل ٹو ٹیکنیکل آپ کو موو کرنا ہی پڑے گا. بیکاز ایٹ دی اینڈ اگر آپ جتنا سینئر ہوتے جاتے ہیں اتنی آپ کی رسپانسبلٹیز آلموسٹ ڈیولپر لیول والی ہو جاتی ہیں. اینڈ اف یو وانٹ ٹو اچیو بگر اینڈ بیٹر تھنگس ان لائف تو ٹیکنیکل از دا وے ٹو گو.